السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ میرے خیال میں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں کہ آج ہمارا موضوع کیا ہوگا۔ یقیناً میں آج بات کروں گا امریکہ کے صدارتی انتخاب پہ، جو کہ منگل کو ہوگا وہاں پہ، اور اس کا رزلٹ اسی دن شام کو آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو سلسلہ امریکن الیکشن کا ہوتا ہے، اپنے صدارتی الیکشن، یہ تقریباً 2 سال پہلے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ پارٹی جب یہ پرائمریز وغیرہ کرتی ہے تو اس کے بعد سے رفتہ رفتہ یہ زیادہ خبروں میں چھاتا ہے۔ اور اس دفعہ کا جو الیکشن ہے، یہ امریکہ کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں سب سے زیادہ معنی خیز یہ الیکشن ہوگا۔ اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اس میں امریکہ جو ہے بہت ہی خطرے میں جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈیمڈ ایف یس ڈیمڈ ایف نو، مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جیتے تو بھی امریکہ بہت ہی زیادہ خطرے میں داخل ہوگا، اور اگر ٹرمپ ہارتا ہے تو یقیناً وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرے گا، اور پھر دنگا فساد اور جھگڑا جو اس نے پہلے بھی کیا تھا، اس دفعہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا، چونکہ اس کے لیے یہ آخری موقع ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہار گیا تو شاید ویسے وہ اس کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے، ایک میں کنوکشن بھی ہو چکی ہے، تو وہ جیل جائے گا۔ اس کے لیے الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے، اور اس کے حامی جو ہیں بہت ہی جنگجو، وائلنٹ اور ریسسٹ اور خطرناک قسم کے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں تو جب ٹرمپ پہلی بار آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ شاید یہ مشکل سے اپنے 4 سال نکال سکے، اور تقریباً ویسے ہی ہوا تھا۔ اور پھر وہ جب گیا تو میں نے کہا تھا کہ دوبارہ ہرگز صدر نہیں بن سکتا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں، ایک میں اس کی کنوکشن ہو چکی ہے، باقیوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں اس نے اپنے 3 لوگ بھرتی کیے تھے، اور ان کے ووٹ کی وجہ سے سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلے دیتی رہی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نہیں جیتے گا، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کے الیکشن کا رزلٹ عوامی ووٹ سے نہیں ہوتا، بلکہ الیکٹورل کالج کے ووٹ سے ہوتا ہے۔ اب تو میرے خیال میں بیشتر لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اس میں کیا فرق ہے۔ ایک ہے پاپولر ووٹ جو عوام ووٹ ڈالتی ہے، اور دوسرا ہے الیکٹورل کالج ووٹ۔ تو ٹیکنیکلی اگر کہیں تو امریکہ میں جو صدر منتخب ہوتا ہے وہ الیکٹورل کالج کے جو 538 ووٹ ہیں اس میں سے 270 ووٹ جو لے لے وہ الیکشن جیت جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ میں جو رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد تقریباً کتنی ہے جی، 160 سے لے کے 170 ملین، یعنی 16 کروڑ سے لے کے 17 کروڑ کے بیچ میں وہاں کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے۔ لیکن جو الیکٹورل کالج کے ووٹس ہیں جس سے صدر جیتے یا ہارے، اس کی ٹوٹل تعداد ہے 538، جو برابر کس چیز کے، جو 100 سیٹیں ہیں سینٹ کی، وہ 100، اور 438 جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہے، دونوں ملا کے کانگریس۔ تو کانگریس کی جتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں اتنی الیکٹورل کالج کی سیٹیں ہیں۔ جو شخص جو اسٹیٹ جیتے اس اسٹیٹ کے سارے الیکٹورل کالج کے ووٹ اس کے حق میں پڑتے ہیں، یہ ہے وہاں کی روایت۔ اچھا، اور اسی وجہ سے بش، چھوٹے بش صاحب جو جیتے تھے 2000 میں الیکشن، 55 لاکھ یعنی 5.5 ملین ووٹ انہیں کم ملے تھے گور کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے، لیکن انہیں 55 لاکھ کم ووٹ، عوامی ووٹ یعنی پاپولر ووٹ ملنے کے باوجود وہ 286 الیکٹورل ووٹ جیت گئے اور وہ صدر بن گئے، جس میں کہ فلوریڈا کے 30 الیکٹورل ووٹس تھے، اور وہ کافی کنٹروورشل تھا، اس میں ابھی نہیں جاتا، لیکن وہ 30 ووٹ وہاں کے ان کو مل گئے تھے، اور فلوریڈا میں ان کے بھائی جیب بش وہ اس وقت گورنر تھے۔ جو سب سے زیادہ جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ ہیں کیلیفورنیا کے 54، اس کے بعد ٹیکسس 40 اور نیو یارک 28۔ اس میں سے کیلیفورنیا کے 54 ووٹ جو ہیں وہ یقینی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، اسی طرح نیو یارک کے 28 ووٹ یقینی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور ٹیکسس کے 40 ووٹ ہوتے ہیں یقینی طور پہ ریپبلکن پارٹی کے۔ تو یہ ساری جوڑ توڑ کے بعد یہ ہے کہ جو آخری فیصلہ الیکٹورل کالج کے ووٹ پہ ہوگا، اور الیکٹورل کالج میں کتنے ووٹ ملیں گے یہ آخر میں اس کا انحصار ہوگا، کہ جو چند اسٹیٹس ہیں سوئنگ اسٹیٹس،
جس میں کہا نہیں جا سکتا کہ کسے ووٹ زیادہ ملے، چند ووٹ زیادہ چند ووٹ کم. اس میں جو ابھی سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے پینسلوینیا، جہاں پہ 19 ووٹ ہیں، اور اسی طرح سے جارجیا اور مشیگن اور نیواڈا اور ایریزونا اور وسکونسن، یہ ہیں 5. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان اسٹیٹس کے زیادہ دورے کر رہے ہیں. اب رہا مشیگن، تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے عرب مسلمانوں کی. ڈیئر پونڈ مشیگن سب سے بڑا شہر ہے جس عربوں کا آپ کہہ لیں. تو مسلمان جو ہیں وہ کملا ہیرس اور بائیڈن سے ناراض ہیں غزہ کے سلسلے میں. تو اس میں کافی وہ شاید اب ٹرمپ کو ووٹ دیں، یا کافی جل اسٹائن جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ اسے دیں، یا پھر ووٹ نہ دیں. تو یہ آیا ممکن ہے کہ مشیگن کے الیکٹورل کالج کے ووٹ نہ ملنے سے کملا ہیرس ہار جائے، اور مشیگن کے جو ووٹ اسے نہیں ملے اس کی وجہ ہوگی کہ وہاں کے مسلمان اور عرب وہ کملا ہیرس کو ووٹ نہیں دیں، اور وہ پروٹیسٹ ووٹ دیں، یا پروٹیسٹ ووٹ کے طور پہ وہ ووٹ نہ ڈالیں. حالانکہ مہدی حسن جو شاید آپ لوگ واقف ہوں گے ان سے، الجزیرہ کے، انہوں نے بھی بڑی ریکویسٹ کی، مسلمانوں سے سمجھایا کہ بھئی آپ یہ نہ کریں، اور ہیرس بہت بہتر ہے ٹرمپ کے مقابلے میں. یاد رہے کہ ٹرمپ جب 4 سال کے لیے صدر بنے تھے تو شروع میں ہی انہوں نے مسلمانوں کے آنے پہ پابندی لگائی تھی، جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے اسے کالعدم قرار دیا تھا. اور اس کے علاوہ یروشلم میں یروشلم میں امریکہ کی ایمبیسی لے جانے کا فیصلہ انہوں نے کیا، جو پچھلے سارے صدور امریکہ کے وہ اس سے گریز کرتے رہے. یعنی کہ انہوں نے پھر امریکہ نے آفیشیلی مانا کہ پورا یروشلم اسرائیل کے قبضے میں ہے اور جائز قبضہ ہے، جو فلسطینیوں کے مفاد کے بالکل خلاف جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گولان ہائٹس جو سیریا سے لیا تھا اسرائیل نے 1967 میں، اسے اسرائیلی قرار دے دیا. اور اس کے علاوہ سیٹلرز کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور ان کا جو وہاں پہ ایمبیسڈر تھا وہ خود بہت ہی پرو سیٹلر تھا، وغیرہ وغیرہ. اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ نتنیاہو اور اس کی جو حکومت ہے اور اس کے جو دائیں بازو کے سپورٹرز ہیں وہ سارے بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ اگر جیتے تو اسرائیل کو ہر لحاظ سے فائدہ ہوگا. اچھا، اب ایک بات اسی سلسلے میں بتاتا چلوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بھی ڈیپ اسٹیٹ ہے، کوئی بھی الیکشن جیتے ڈیپ اسٹیٹ امریکہ چلاتا ہے. تو اب مجھے کوئی یہ جواب دے کہ اگر وہاں پہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی پالیسی جو ہے الیکشن سے نہیں بدلتی. ڈیپ اسٹیٹ چونکہ چلاتا ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ ایک ہی ہوتا ہے، تو پالیسی نہیں بدلتی چاہے کوئی آئے یا کوئی جائے. تو امریکہ میں اگر ایسا ہوتا تو پھر کیوں اتنی شدت سے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جیتے اور کچھ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ہارے، یا بہت ہی زیادہ تشویش ہے کہ امریکہ کا کیا ہوگا اگر ٹرمپ جیت جائے یا ٹرمپ ہار جائے. تو ڈیپ اسٹیٹ اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بذات خود ایک ثبوت ہے کہ امریکہ میں کوئی ڈیپ اسٹیٹ نہیں ہے. اچھا، اب پھر واپس آتا ہوں پاپولر ووٹ پہ. اب ٹرمپ جو ہے جب 2016 میں الیکشن جیتے تھے تو انہیں ہلری کلنٹن کے مقابلے میں 28 لاکھ یعنی تقریباً 3 ملین کم ووٹ ملے تھے، لیکن وہ 304 الیکٹورل ووٹ جیت کے صدر بن گئے تھے. بائیڈن 2020 میں جب جیتے تو ان کو 7 ملین زیادہ ووٹ ملے تھے، یعنی 70 لاکھ زیادہ ووٹ ملے تھے ٹرمپ کے مقابلے میں، اور 306 ووٹ ملے تھے انہیں الیکٹورل کالج کے، اتنے ہی جتنے کہ تقریباً 2 ووٹ کا فرق تھا جو ٹرمپ کو ملا تھا 2016 میں. تو یہ آپ دیکھیں کہ بڑا فرق ہوتا ہے دونوں میں، کہ آپ کو کس میں زیادہ ملے کس میں کم ملے اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ الیکٹورل کالج کے ووٹ پہ فرق پڑتا ہے. اور یہ سارا جو چند آپ کو بتایا 5-6 جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ کون کس کی طرف رجحان ہے ووٹ کا. تو بائیڈن جو ہے دونوں ووٹ جیتے تھے، یعنی پاپولر ووٹ بھی جیتے تھے اور الیکٹورل ووٹ بھی جیتے تھے. ٹرمپ جو ہے الیکٹورل ووٹ جیتے تھے، لیکن یہ اس کے باوجود کہ وہ پاپولر ووٹ ہار گئے تھے. اچھا، اس سے پہلے ریپبلکن جو پریزیڈنٹ تھے بہت اپنے زمانے میں
کافی مقبول تھے یا جو بھی وہ کنزرویٹیو تھے، ریپبلکن تھے، وہ بھی بہت بڑی مارجن سے الیکٹورل ووٹ بھی جیتے تھے اور پاپولر ووٹ بھی جیتے تھے. تو یہ بہت کم ہوا ہے اور پچھلے 30 سال میں 2 بار ہو چکا ہے کہ پاپولر ووٹ یعنی عوامی ووٹ جس سے زیادہ ملے وہ الیکشن ہار گیا چونکہ الیکٹورل ووٹ اسے کم ملے. یہ بڑی غیر مناسب بات ہے اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. لیکن دونوں بار جو زیادہ پاپولر ووٹ جیت کے کم الیکٹورل ووٹ ملنے پہ الیکشن ہارے وہ دونوں جو تھے ال گور بش کے خلاف اور ہلیری کلنٹن ٹرمپ کے خلاف، دونوں تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے. تو اس لیے ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے یقیناً وہ چاہتی ہے کہ الیکٹورل ووٹ کا جو ہے نظام یہ ختم کیا جائے اور پاپولر ووٹ پہ ہی الیکشن کی ہار اور جیت ہونی چاہیے. ٹرمپ الیکشن جیتنے سے پہلے یعنی 2016 سے پہلے اس نے بھی الیکٹورل کالج کے سسٹم کی مذمت کی تھی، لیکن بعد میں وہ الیکٹورل کالج کا جو نظام ہے اسی سے فائدہ اٹھا کر صدر بن گئے، تو یقیناً وہ پھر اب اس کے حق میں ہیں. لیکن اس دفعہ اگر ایسا ہوتا ہے جو کہ امکان ہے کہ کملا ہیرس کو پاپولر ووٹ زیادہ ملے، بلکہ کافی زیادہ ملے، میرا خیال ہے کہ اسے کافی زیادہ ملے گا، لیکن ساری بات انحصار اس کا ہے الیکٹورل کالج کے ووٹ پہ، اور یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کم ووٹ عوام کا جیت کے زیادہ ووٹ اسے الیکٹورل کالج کا مل جائے، پھر تو واہ واہ، پھر اس نے الیکٹورل کالج کی مخالفت نہیں کرنی ہے. لیکن اگر ایسا ہو، جو کہ ممکن ہے کہ کم الیکٹورل ووٹ ملے ٹرمپ کو اور زیادہ پاپولر ووٹ اور وہ ہار جائے، یعنی عوام کے زیادہ ووٹ لے کے بھی وہ الیکٹورل ووٹ کم ملنے سے وہ ہار جائے الیکشن، تو پھر ٹرمپ اور اس کی ریپبلکن پارٹی بھی اس کے حق میں ہوگی کہ الیکٹورل کالج کا نظام ختم کیا جائے. تو گویا کہ پھر یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیاں اتفاق کریں گی کہ یہ سسٹم غلط ہے اور ڈائریکٹ الیکٹورل ووٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ پاپولر ووٹ سے الیکشن کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہوگا کہ پھر اس کی اصلاح ہوگی. لیکن فی الحال جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ ٹرمپ نہیں جیت سکتا الیکشن. یقیناً اسے پاپولر ووٹ بھی کم ملے گا اور الیکٹورل ووٹ بھی کم ملنے کے امکانات ہیں میرے خیال میں. تو اب یہ کہ جیتے تو کیا ہوگا، ہارے تو کیا ہوگا. اچھا، یاد رہے کہ ٹرمپ کے خلاف بولنے والوں میں امریکہ کی جو پوری ایلیٹ ہے، ایلیٹ سے مطلب کہ جو سائنٹیفک ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ، سارے یہاں تک کہ اس کے اپنے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا تھا، جرنیل، جس میں کہ جنرل کیلی پچھلے دنوں جو اس کے چیف آف اسٹاف تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیشسٹ ٹینڈنسیز ہیں اور یہ ہٹلر کو پسند کرتا ہے ٹرمپ. تو مطلب جتنے نامی گرامی لوگ ہیں امریکہ میں، سائنٹیفک، ایکیڈمک، جرنلسٹک، ملٹری، سب یہ کہہ چکے ہیں کہ، اور اس میں ریپبلکن شامل ہیں جس میں کہ ڈک چینی جو نائب صدر تھے امریکہ کے، اس کے پہلے سینیٹر تھے، ان کی بیٹی چینی، لیز نہیں کیا چینی اس کا بھی نام ہے، وہ بھی ریپبلکن پارٹی کی تھی. وہ تو اب کملا ہیرس کے ساتھ یہ میٹنگز میں شرکت کر رہی ہے اور ٹرمپ کے خلاف بول رہی ہے. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے خلاف ٹرمپ کے بول رہے ہیں، وہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگ بھی. لیکن ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ہجوم ہے جو ریسسٹ ہے، جو اینٹی مسلم ہے، اور بنیادی طور پہ وہ اینٹی سیمیٹک یعنی اینٹی جوئش بھی ہیں. لیکن فی الحال غزہ اور فلسطین کے سلسلے میں وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں وہ دیگر ہیں، میں آپ کو کسی اور دن اس پہ بات کروں گا. یعنی کہ جو پرو اسرائیل لابی ہے اس میں جوئش زائونزم اور کرسچن زائونزم دونوں شامل ہیں اور دونوں مل گئے ہیں، حالانکہ دونوں کے مقاصد بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو ٹرمپ کے ساتھ جو ہجوم مجمع جو ریسسٹ بیگٹڈ قسم کے لوگ ہیں، یہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلحے بہت ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ خطرہ ہے کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیتتا ہے تو یہ اسلحے وغیرہ نکل آئیں گے اور بہت ہنگامہ برپا ہوگا. اور ٹرمپ اگر جیتتا ہے تو وہ پہلی
جو اس نے 4 سال اس کی ایڈمنسٹریشن تھی، وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں نے لوگوں کا انتخاب صحیح نہیں کیا تھا. گویا کہ ان دنوں میں جو پچھلے ایڈمنسٹریشن کے پچھلے لوگ ہی آ رہے تھے اور انہوں نے اس کی کافی پالیسیز کی مخالفت کی تھی. اب سپریم کورٹ بھی اس کے ساتھ ہوگی اور وہ اپنے پسند کے لوگوں کو اپوائنٹ کرے گا، اور اس نے صاف کہا ہے کہ میں سارا نظام جو ہے الٹ پلٹ کے اپنا رکھ دوں گا اور اپنے پسند کے لوگوں کو لگاؤں گا، یہاں تک کہ فوج کا استعمال کروں گا اپنے مخالفین کے لیے. اور اس نے کہا ہے کہ ملک کے باہر کے جو دشمن ہے اس سے زیادہ خطرناک ملک کے اندر کے دشمن ہے، جس میں اس نے نام لیا ہے 2-3 لوگوں کا، جس میں ایک نام ہے نینسی پیلوسی. وہ وہاں پہ بہت عرصے تک ہاؤس کی اسپیکر رہی ہے، یعنی صدر اور وائس پریزیڈنٹ کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا عہدہ امریکہ میں، وہ اسپیکر آف دی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز. تو بہت ہی پرانی سیاستدان ہے، ڈیموکریٹ ہے، لیکن وہ اسپیکر رہی ہے بہت سالوں تک. اس کو بھی بائی نیم ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیز آر اینیمیز مور ڈینجرس دین ایکسٹرنل اینیمیز، اور ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا. تو امریکہ جو ہے بہت ہی خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کا کیا الیکشن کا نتیجہ آئے گا وہ 3-4 دن میں سامنے آ جائے گا. ٹرمپ جیتے گا یا ہارے گا. جیتے گا تو مشکلات ہوں گی امریکہ میں، امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے، اور ہارے گا تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہنگامہ وہاں پہ ہو سکتا ہے. اور پھر یاد دلاؤں کہ علاوہ اس کے کہ نتنیاہو اور اسرائیل کی انتہا پسند ٹرمپ کی واپسی چاہتے ہیں، اور جو اس کی واپسی چاہنے والوں میں آگے ہیں وہ ہیں روس کے پوٹن، اس لیے کہ انہوں نے پھر اوکرائن کی اپنا مدد اپنا ٹرمپ نے بند کر دینی ہے. اور یورپ جو ہے میرے خیال میں اتنا نہیں کر سکتا کہ روس کے حملے کا وہاں پہ مقابلہ کرے. تو یقیناً پھر اوکرائن جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہوگا، اور اس کا 20% حصہ جو ہے اس پہ قبضہ کر لے گا روس، اور یہ آئندہ کے لیے بہت ہی خطرناک ایک ایگزامپل بنے گا. تو چلیں پھر اب رزلٹ کے بعد ہی بات کریں گے. اور پھر سے میں کہوں کہ میں نہیں سمجھتا، میں یہ بلیو نہیں کر سکتا کہ ٹرمپ جیتے گا. اور اگر وہ جیتا تو صرف اس لیے جیتے گا کہ وہاں پہ جو الیکٹورل کالج کا سسٹم ہے اور سوئنگ اسٹیٹس کی مدد سے وہ جیتے گا، اور اس میں شاید مسلمانوں کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا، جو بڑے افسوس کی بات ہوگی. اور ہیرس جو ہے وہ پرو پیلسٹینین تو نہیں ہے، لیکن یقیناً ٹرمپ کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور وہ ایک نارمل ایک سیاستدان ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پہلے خاتون بھی ہوگی وہ، اور اس کے اندر ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. اس کے برخلاف ٹرمپ از اے فیشسٹ اور ہیز فیشسٹ ٹینڈنسیز. ہی ایڈمائرس ایڈولف ہٹلر اینڈ ہی از اے گریٹ فرینڈ آف all the dictators of the world, including Mr. Modi and Mr. Putin. چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ.